الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وآلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ حضرات محترم، عزیز نوجوان اور بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ عز وجل فی القرآن المجید فی سورۃ النبأ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم یقوم الناس والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن وقالوا صوابا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ آخری پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے سورہ نبأ، جس کو عمومی طور پر ہم پارہ اما کہتے ہیں، اس کی آخری آیات میں اللہ کا ارشاد ہے، اور اس دن یعنی قیامت کے دن روز محشر ہر کوئی صف باندھ کر کھڑا رہے گا، تمام ملائکہ اور روح القدس یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ کوئی کچھ نہیں کہہ سکے گا جب تک کہ اللہ انہیں اجازت نہ دے۔ شفاعت کا موضوع چل رہا ہے۔ یہ عقائد میں ایک ایسا موضوع ہے جس پر قرآن نے بات کی ہے، احادیث میں وضاحتیں آئی ہیں۔ بہرحال یہ عقیدوں میں سے ایک عقیدہ ہے۔ ہمارے عقیدے ہم نے 4 بیان کیے ہیں: توحید، اللہ کی بزرگی اور وحدانیت، پھر آخرت کہ اللہ نے کائنات بنائی ہے انسانوں اور جنوں کے امتحان کے لیے، تاکہ وہ ایک مقررہ وقت اور صلاحیت ہے جس کو جتنی دی گئی ہیں اس کا حساب کتاب اللہ آخرت میں کرے، اور اس حساب کتاب کے مطابق جس کے حصے میں جنت آئے گی وہ جنت میں جائے گا، اور جس کے اعمال صحیح نہیں ہوں گے وہ اپنی سزا بھگت کر اہل ایمان میں سے وہ جنت میں جائے گا۔ اور جو اللہ کا اور اللہ کے رسولوں کا آخرت کا انکار، مکمل انکار کریں گے آخری سانس تک، ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے، خالدین فیہا ابدا، وہ وہاں پر رہیں گے۔ اہل ایمان کے بارے میں ایک بات طے ہے، ہر کلمہ پڑھنے والا جنت میں جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ کب؟ عموماً ایک مثال، چونکہ ہم گلف میں ہیں تو آتے جاتے اس کو دی جاتی ہے اور آپ سنتے بھی ہیں، بات سمجھ میں بھی آتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں سے نکل کر یہاں آئے، سالانہ چھٹی ہوئی، اگر کسی ایسے شہر میں ہم رہتے ہیں جہاں پر ڈائریکٹ فلائٹ جاتی ہیں تو آپ دیکھیں گے مسقط کے ایئرپورٹ سے بیٹھے اپنے ملک میں، اپنے علاقے میں اتر گئے، آدھے پون گھنٹے کے سفر کے بعد گھر پہنچ گئے۔ لیکن کچھ فلائٹس ایسی ہوتی ہیں جو ڈائریکٹ نہیں جاتی ہیں، سستی فلائٹس، اب ان کو وایا بھیجا جاتا ہے، وہ دوسرے کنٹری میں جا کر رکیں گی، وہاں سے پیسنجرز لیں گی۔ ابھی وہ پیسنجر کو جب لیں گے تو 3-4 گھنٹے وہاں رکنا پڑے گا، بلکہ تو 18 گھنٹے بعد فلائٹس رکتی ہیں، اندازہ لگائیے آپ۔ اب وہ جو پیسنجر ہے جس کو 2.5-3 گھنٹے میں اپنے گھر پہنچنا ہے، وہ جو 18 گھنٹے دوسرے ایئرپورٹ پر بیٹھا رہے گا جہاں پر کھانے پینے کی کسی چیز کی کوئی سہولتیں نہیں ہوگی، باہر جائے گا تو کرنسی نہیں ہے خرچنے کے لیے، اجازت نہیں ہے، راستے نہیں معلوم، تو اس پہ کیسی کوفت ہوگی اور کس ذہنی پریشانی سے وہ دوچار ہوگا۔ بالکل یہی معاملہ ہے، ہر کلمہ پڑھنے والا جنت میں جائے گا، دیٹ از فار شیور۔ جس کے دل میں رائی برابر ایمان ہو وہ جنت، بلکہ وہ غیر مسلم جس نے کسی کے کہنے پر کبھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک جملہ توڑا دیا تھا، اللہ ان کو بھی جہنم سے نکالے گا کہ اس کے منہ سے میرے توحید کا کلمہ تو نکلا، انہیں بھی جنت میں ڈالے گا، لیکن وہ سب سزائیں بھگتنے کے بعد۔ اب سوال یہ ہے کہ دنیا کی آگ اگر ہم برداشت نہیں کر سکتے تو اللہ کی دہکائی ہوئی آگ کیسے برداشت کریں گے، جس کو اللہ نے دہکایا ہے، اس کی تاب کیسے لا سکیں گے؟ اب اس سے بچنے کے لیے ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ تمہاری شفاعت ہوگی، بہت سارے لوگ کریں گے،
اچھا مزے کی بات ہے کہ اسی مہینے میں، رجب کے مہینے میں، بلکہ رجب شاید آج ختم ہو رہا، یہ کل ختم ہو چکا، اللہ نے جو سورہ نازل فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ نے جو سورہ نازل فرمایا تھا، سورہ بنی اسرائیل، آپ کو ایک اندازہ ہو کہ اس میں نے معراج کے موقع عرض کیا تھا، سب سے بڑی سفارش یا شفاعت ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو مشروط کر دیا، کنڈیشنل کر دیا، اور میں نے اس کی مثال جو آپ کو دی تھی کہ اللہ نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انا اعطیناک الکوثر، کوثر ہم نے آپ کو دے دیا۔ اب وہ مفسرین ہمارے علماء جو باتیں بیان کرتے کریں، حدیث کی روشنی میں یہ کہ کوثر ایک بہت بڑا حوض ہوگا، اس کے پیالے چاندی سونے کے ہوں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر کھڑے رہ کے اپنی امتیوں کو پانی پلائیں، اور وہ قیامت کا وہ بھیانک دن جب سورج سوا نیزے پر ہوگا، ہر آدمی اپنے اعمال کی وجہ سے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے وہ پانی پی لے گا، اس کو قیامت کا عرصہ جو دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہے، اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ لیکن یہ مقام جو اللہ نے دیا ہے، اس کے لیے قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا سورہ بنی اسرائیل میں؟ فَتَحَجَّتْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، نفل کہتے ہیں ایکسٹرا، اضافی چیز کو۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 5 نمازیں تو آپ پر اور آپ کی امت پر فرض ہیں، لیکن یہ نماز جو تہجد کی ہے ہم نے آپ کے لیے ایکسٹرا رکھی ہے، یعنی اب اللہ کا حکم رسول اللہ علیہ وسلم کے لیے کیسا ہے؟ فرض۔ اب رسول اللہ علیہ وسلم کے لیے فرض نمازیں کتنی ہو گئیں؟ 6۔ اس کے ساتھ کیا دینے کا وعدہ ہے؟ عَسَىٰ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، ہو سکتا ہے۔ دیکھیے ایک طرف سورہ کوثر ہے جس میں کہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، دے دیا، لیکن یہاں آسا کسی ڈکشنری میں دیکھ لو آپ جا کے، وہ ہمارے لوگ تھوڑا سا غلو سے کام لیتے ہیں، ہمارے دیندار بڑے، حالانکہ حدیث میں بھی وضاحت ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے اس مقام پر فائز کرے گا۔ ظاہر نبیوں کے امام ہیں۔ جی چلیے، تب یہ کنڈیشنل بات رکھ دی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اب آپ تہجد پڑھیں گے تو آپ کو مقام محمود ملے گا، عَسَىٰ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اب پھر میں نے آپ کو وہ مثال بھی دی کہ آپ ہر اذان کے بعد میں دعا کیا کرتے ہیں؟ وَبَثَّ اللَّهُ مَقَامًا، اے اللہ ہمارے نبی کو مقام محمود دے۔ آج تک آپ نے دعا کی اے اللہ ہمارے نبی کو حوض کوثر دے، کیونکہ معلوم ہے وہ دے چکا، اللہ دے چکا۔ اب اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے آپ وہ سیرت میں پڑھے تو پتہ چلے گا کہ کس موقع پر اللہ نے یہ آپ پر عنایت کی ہے کہ جو آپ کا چھوٹے بیٹے کا انتقال ہو گیا، غم میں ہے، حقیقی چچا جا کر لوگوں کو اطلاع دے رہا ہے کہ بطر محمد اللیلہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج کی رات ان کی جڑ کٹ گئی، اب ان کا سلسلہ نسل باقی نہیں رہا، بیٹا باقی نہیں ہے، دوسرے بیٹے کا انتقال ہو گیا، اور مرد کی نسل جو چلتی ہے بیٹے سے چلتی ہے، بیٹی تو پرائے گھر میں جائے گی، پرائے مرد کے ساتھ رہے گی، اس کے بچے ہوں گے وہاں پر۔ تو یہاں 2 چیزیں کلیئر ہیں۔ اب ایک بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کسی کو حوض کوثر سے پانی پلائے، میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، میں نے جو سمجھا ہے شاید آپ اتفاق کریں نہ کریں، بھارت سن لیجئے، دنیا اور آخرت میں اللہ رسول کا معاملہ گیو اینڈ ٹیک کا ہے، دو اور لو۔ پورا قرآن پڑھ لیجئے، جس نے نیک عمل ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، کیا شرطیں رکھ رہا ہے؟ تم ایمان لاؤ، نیک عمل کرو، میں کیا دوں گا تم کو؟ جنت۔ قرآن میں بغیر عمل کے کہیں جنت کا وعدہ نہیں ہے، تو مطلب گیو اینڈ ٹیک ہے نا، ہم اعمال پیش کریں گے
اور پھر اس کو اللہ سورہ مدثر میں کیا فرمایا؟ کل نفس بما رہینۃ الا اصحاب الیمین، ہر انسان کی جان اللہ کے پاس گروی رکھی ہوئی ہے، مارٹگیج ہے، رہن ہے. اس رہن کو چھڑانا ہو، اپنی قیمتی چیز کو، جان کو چھڑانا ہو تو کیا کرنا پڑے گا؟ الا اصحاب الیمین، تم کو اصحاب یمین بننا پڑے گا، جن کے سیدھے ہاتھوں میں نامہ اعمال دیا جائے گا. کس کے ہاتھوں میں دیا جائے گا؟ جو نیک ہوں گے. برائی جو اللہ کی عبادات تو کر رہے ہوں گے، یہ وہ ڈیوٹی ہے ہماری. یہ جو نماز کو ہم آتے ہیں نا بھی، اللہ پہ احسان نہیں کریں. اگر مسلمان ہو تو ثبوت دو. کلمہ پڑھنے کے چند گھنٹے کے بعد اللہ کی طرف سے بلایا آئے گا، حی علی الصلاح حی علی الفلاح. فرض کیجئے میں نے ایک آدمی نے پہلی شوال کو کلمہ پڑھا، اب اس کو 11 مہینے ٹھہرنے ہیں روزے رکھنے کے لیے، اب اس کو 11 مہینے ٹھہرنے ہیں زکوٰۃ دینے کے لیے، اب اس کو 11 مہینے ٹھہرنے ہیں حج کرنے کے لیے. لیکن 3 عبادات کو چھوڑ کر پہلی جو نماز، اور قیامت میں جس کا پہلا حساب کتاب ہو وہ نماز ہے. پہلی عبادت نماز ہے ہماری، حساب کتاب اس کا ہو. شفاعت کون کون کر سکیں گے؟ بے شمار لوگ کریں گے. پہلے یہ کہ ہم نے دعا کی، اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا. کن لوگوں کا راستہ؟ انعم اللہ علیہم، اللہ نے جن پر احسان کیا. اور سورہ نساء میں اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ اللہ کے نیک بندے کون ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوتا ہے؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین یوم القیامہ. پہلے نبی، دوسرے صدیقین، شہداء، صالح. اب ہم کس صف میں، کس کیٹیگری میں ہم آتے ہیں؟ نبی نہیں، وہ تو اللہ کی طرف سے اپوائنٹڈ ہوتے ہیں. اور خاتم ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین تھے، بات ختم ہو گئی وہاں. صدیقین، ہر امت میں ایک ہی صدیق ہوتا ہے. ہماری امت کے صدیق ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. اب 2 کیٹیگری ہمارے پاس ہیں، شہداء و صالح. اب شہداء، ہم میں سے کس کی ماں، بہن، بیوی، بیٹی ایسی ہے جو ہم کو میدان میں بھیج کر شہید ہونے کے لیے ترغیب دے سکتی ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے دلوں میں عمر رسیدہ حضرات جو 40 کراس کر چکے ہیں، اب 40 کراس کرنے کے بعد میں تو اب ذرا مزمحل ہو گئے، خواہ غالب، وہ عناصر میں اعتدال کہاں. اب وہ تمام چیزیں، نہ پیٹ میں آت رہتی ہے، نہ منہ میں دانت رہتے ہیں، سب پریشانیوں کا شکار رہتے ہیں. یعنی میں جان چل چلاؤ کا یہ ایسی منزل ہے، اس کے بعد اب ہر دم ڈر کھٹکا لگا رہتا ہے کہ اب آئے کہ تب آئے اسرائیل. تو یہ 40 سپر والوں کو ان کی والدہ نے، ان کی بہنوں نے، ان کی بیویوں نے، ان کی بیٹیوں نے کبھی یہ کہا ہے کہ تمہیں شہید بننا ہے؟ ایمانداری سے نہیں. چلیے ہمارے بھائی 40 سے کم والے جن کے ابھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ابھی جوانی کے قریب پہنچے، کبھی ان کے گھروں میں یہ بات کہی گئی؟ شہداء ہم بننا نہیں چاہتے. چلیے فائن، بہت اچھی بات ہے. میں بھی کبھی اپنی تقریر میں گزشتہ 33 سال سے کر رہا ہوں، میں سیرت سنا کر کبھی یہ میں نے مطالبہ نہیں کیا کہ بوریا بستر لو، کراشن کو فلو اور چلو میرے ساتھ. نہیں، میں نے ایک ہی بات کہی، یہ سیرت سننے کے بعد اگر اذان کسی وقت آپ اپنے آفس میں ہو، گھر میں اذان سن کر آپ تڑپ کے اٹھیں کہ مجھے نماز کو جانا ہے اور شعور کی نماز پڑھیں کہ میں جو سورہ پڑھ رہا ہوں اس کے معنی کیا ہے. امام فجر، مغرب، عشاء میں جو سورہ پڑھا اس کے معنی و مفہوم کیا ہے، اور میرے جسم پر لرزہ طاری ہو جائے کہ اللہ حساب لے گا، مجھے آخرت میں اللہ کے روبرو حاضر ہونا ہے. یہ تڑپ اگر آئے، قرآن سمجھ میں آئے، تو زندگی کے جو روزمرہ کے معاملات ہیں نا وہ درست ہو جائیں گے. وہ تو جہاد وغیرہ بہت بات کی بات ہے، وہ تو جہاد بھی نہیں ہے، وہ قتال کہتے ہیں اس کو. کس نے کہہ دیا جہاد کے معنی لڑنے کے؟ جہاد کے معنی جد و جہد کے. کوشش کرو، یوز یور ایٹموسٹ ایفرٹس، اپنی تمام صلاحیتوں کو اللہ کے دین پر سمجھنے، چلنے، لوگوں تک پہنچانے کے لیے استعمال کرو. ختم.
یہ جہاد ہے بھئی، یہ کوشش ہے آپ. اور مکہ میں اللہ نے کبھی مطالبہ نہیں کیا کہ تم جہاد کرو، قتال کرو. مکے سے ہجرت کر کے 13 سال کی تبلیغ کے بعد جب مدینہ پہنچے تب جا کر اللہ نے دیکھا کہ یہ لوگ بہت زیادتی کر رہے ہیں، زور زبردستی کر رہے ہیں. اذن للذین آمنوا بأنہم ظلموا، ان لوگوں کو قتال کی اجازت دی گئی ہے جن پر ظلم کیا گیا ہے. یہاں پر اللہ نے اب اجازت دی ہے مدینہ پہنچنے کے بعد، سورہ حج کے دوسرے حصے کے اندر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ چکے ہیں. پھر سمجھ میں نہیں آئے گا تمہارے، اس لیے اور واضح آیت اللہ دی، کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تم پر قتال فرض کر دیا گیا ہے، وہ تمہیں ناگوار ہے. عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، ہو سکتا ہے یہ چیز تمہیں ناگوار دکھ رہے لیکن تمہارے لیے اسی میں خیر ہے. عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، تم کسی چیز سے محبت کرتے ہو، کسی چیز کو چاہتے ہو، اس میں تمہارے لیے نقصان ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. اب بتائیے، کتب علیکم الصیام، مسلمانوں پر روزے فرض ہو گیا. ہر مولوی جھوم جھوم کر کہے گا روزے فرض ہو گیا، رمضان آ رہا ہے، شعبان شروع ہو گیا، رمضان آ رہا ہے، سب پہ روزے فرض ہو گئے. کیا آیت نمبر کیا ہے بقرہ کی؟ کتب علیکم الصیام کیا آیت نمبر ہے؟ 183، 183، 216 میں سورہ بقرہ ہے، کتب علیکم القتال، کسی کو یاد نہیں. اور جس کو دیکھو انہیں رٹے پر رٹا لگا رہا ہے، ناظرے پہ ناظرہ، میں یہ مہینے میں 2 قرآن ختم کرا، میں یہ مہینے میں 3 قرآن. ارے کم بخت کیوں قرآن ختم کر رہا بھائی؟ تلاوت کرا میں، اس کو میں نے مکمل کیا ہے، اس کا ناظرہ پڑھا ہے، میں دوبارہ پھر شروع کروں گا. نہیں، میں ختم کر دیا. کیوں ختم کرتا ہوں؟ اب بتائیے 20-25 آیتوں کے بعد ایک آیت آ رہی ہے، دونوں کے الفاظ ایک ہی ہیں، کتب علیکم الصیام، کتب علیکم القتال، آخری کا تیسرا لفظ مختلف ہے. ہم اس کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم کوشش کی بات کر رہے ہیں. میں کوشش کروں کہ میری زندگی سے تمام برائیاں ختم ہو جائیں، جھوٹ ختم، وعدہ خلافی ختم. یہ مسقط کو آنے کے بعد سے جب سے انشاءاللہ شروع ہوا ہے نا انڈیا پاکستان میں، تو اللہ ماشاءاللہ کبھی السلام علیکم بولے ہوں. ہم تو حیدرآباد میں تسلیمات، آداب، عرض قدم بوسی، یہ الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں. ہم کو یہ نہیں سکھایا گیا گھر کے اندر کہ عربی کے الفاظ، ہمارے نبی نے السلام کا جو طریقہ بتایا وہ کرو. ہم تو یہ شرماتے تھے شروع میں 81 کی بات بتا رہا ہوں. میں خود جب کسی کو مقامی لوگوں کو سلام کہنے میں ذرا تکلف سے کام لیتے تھے ہم. اس کے برخلاف غیر مسلم کو دیکھ رہے ہیں تو انہیں دھڑلے سے آ کے السلام علیکم ارباب کیف حالک کیف ذاتک. ارے اور داڑھی واڑی اس کی، ہم تو کلین شیو، داڑھی واڑی اس کی دیکھ کر ہم کو یہ شک ہو رہا تھا کیا پکا مسلمان ہے، یہ عربی جانتا ہے. السلام علیکم کیف حالک کیف ذاتک کیف ٹھیک ہو کیف سیارہ، سب پوچھ رہا ہے انہیں، ہمارے کو ابھی کچھ بھی نہیں آتا. بعد میں پتہ چلا رگھوناتھ جی ہیں، پنڈت جی ہیں، پیٹر صاحب ہیں، انہوں داڑھی چھوڑ کے انہوں فصیح عربی میں بول رہے ہوں. اب پروجیکٹ اس کو ملے گا، مجھے ملے گا. تو مختلف لوگوں کو اللہ نے اجازت دی ہے رسول اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق، احادیث کے مطابق. پہلے یہ کہ جن کے نابالغ بچے مر جائیں، بچے ہوتے ہیں اب بڑی آرزو تمناؤں کے ساتھ ہوتے، جب تک شادی ہماری نہیں ہوتی دوستوں چھیڑتے رہتے، کیا رہے کب کر رہا. ایک بار شادی ہو گئی تو ہاں کب سنا رہے نیوز، یعنی ایک پل چین نہیں ہے، ادھر اس پہلو چین ہے نا، تو نہیں کرے کیوں نہیں کرے، کر لیے اب خوشخبری سنو. چلیے اب خوشخبری سنائیں. اب ان میں سے یہ اللہ نے مشیت کائنات کے بنانے کے 50,000 سال پہلے لکھ دی ہے. میرے گھر میں میری موجودگی میں یا میرے بعد کتنی موتیں ہوں گی. اگر بچپن سے ہم کو اسلامی تعلیمات دی جاتی تو ہمارے گھروں میں اتنا غم نہیں ہوتا، وہ صدمے نہیں ہوتے، وہ عجیب غریب قسم کی روایتیں نہیں ہوتی. اب میرے گھر میں انتقال ہوا ہے، 1 سال تک شادی نہیں ہوگی، 6 مہینے تک شادی نہیں ہوگی. کس خوشی میں بھائی؟
میرا کسی مرد کا قریب ترین رشتہ دار بن جائے تو اللہ رسول کا حکم 3 دن سے زیادہ غم نہیں بنا، 3 دن سے زیادہ، سوائے عورت کے جو بیوہ ہو، عورت کا باپ بھی انتقال کرے، بیٹا کرے، بھائی کرے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سفیان کی بیٹی ہے، ام المومنین ہے، بھائی کا انتقال ہوا، بڑے بھائی کا، حضرت یزید کا، یہ ابن معاویہ نہیں ہے، یہ حضرت معاویہ کے بڑے بھائی ہیں، وہ بھی، ان کا بھی نام یزید ہے۔ حضرت عمر نے ان کو مصر کے ایک علاقے کا گورنر مقرر کیا، انتقال ہوا۔ 3 دن کے بعد میں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منگایا، خوشبو لاؤ میرے لیے، خوشبو لائی گئی، آپ نے کپڑوں کو لگا، پھر فرمایا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں تھی، میں تمہیں بتانا چاہ رہی تھی کہ دین کیا ہے، نبی کے ساتھ رہنے کے فائدے یہ ہیں، میں تمہیں بتانا چاہ رہی تھی کہ 3 دن سے زیادہ صدمہ کسی کا نہیں ہے۔ تو بچے شفاعت کرے، وہ معصوم بچے اپنے والدین کی شفاعت کرے، اس میں صبر سے کام لینا چاہیے۔ حفظ کرنے والے وہ نہیں جو یورپ میں ایک صاحب نے اپنے آپ کو خطاب دلوا لیا، ایک پارک کی جگہ پر کھڑے ہیں، بڑے خوش و خضوع سے اچھی آواز میں مغرب کی نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ قرات، سننے والا حیران، اف کیا آواز ہے۔ انہیں دیکھیے غیر مسلم بھی جب قرآن مجید کو سنتا ہے نا، اس کے دل کی کیفیت بدل جاتی ہے، تلاوت اچھی ہونی چاہیے۔ اچھا برداشت نہیں ہوا، جب نماز ختم ہوئی سلام پھیرا تو قریب آیا، واٹ یو آر ریسائٹنگ، کیا پڑھے تھے تو؟ یہ اللہ کا کلام جو ہمارے نبی پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے، کیا ہے سناؤ؟ پھر سنا دیا سورہ سنانے میں کیا تکلیف؟ اچھا کین یو ٹیل می دا میننگ؟ نہیں یہ نہیں آتا میرے۔ اس نے کیا کہا پلٹ کر، او یو آر اے ٹیپ ریکارڈر، تم ڈبے ہو، تم نے رٹا مارا ہے، مانے نہیں معلوم تم کو، اب پڑھنے والے کو ہی نہیں معلوم اس نے نماز میں کیا پڑھا تو دوسرے کو کیا حق سمجھائے گا وہ۔ میں ان حفظ کرنے والوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، جیسے کہ جو حفظ کرتا ہے نا وہ قرآن کا عامل بن جاتا ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے پر چلتا ہے۔ اسی قرآن نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبیوں کا امام بنایا، اور اسی قرآن نے صحابہ اکرام کو دنیا کے انسانوں کا امام بنایا۔ ہم بھول گئے، جیسے کہ ہم کو ایسی ایسی حدیثیں سنائی گئی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہی تھی، ہم سے نہیں، عربی میں کہی تھی کہ تم قرآن پڑھے گے تو یہ ثواب ہوگا، بغیر سمجھ کیا سمجھے جن کی مادری زبان عربی ہے وہ بغیر قرآن کو ناسمجھی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ بھئی آپ انگریزی، آپ میں سے سارے لوگ انگریزی جانتے ہیں، کوئی انگریزی کا میں پیمفلیٹ دوں گا، کوئی اشتہار دیں گا، آپ اس کو پڑھ کے سمجھیں گے نہیں؟ یہ یہاں پر معراج النبی کا پروگرام ہے تو کیا سمجھیں گے؟ آپ یہاں سیب کو جائیں گے؟ وادی کبیر میں پروگرام ہو رہا ہے، آپ اشتہار پڑھ کر پیمفلیٹ پڑھ کر سیکھ جائیں گے؟ یعنی ہم غیر زبان کو تو جانتے ہیں، کس کی مادری زبان ہے یہاں پر بیٹھنے والوں میں انگریزی؟ کس کی مادری زبان ہے؟ ہمارے گھروں میں بولی جاتی ہے، لیکن گھروں میں قرآن تو ہے نا، نبی کی زبان قرآن، اللہ کا آخری کلام قرآن، قیامت میں جنت میں بولے جانے والی زبان قرآن، عربی زبان۔ 3 امپورٹنٹ چیزیں، نبی کی مادری زبان وہاں عربی ہے، ہم سیکھنا نہیں چاہتے، اللہ کا آخری کلام عربی میں سیکھنا نہیں چاہتے، اور ہمارا مولوی سکھاتا بھی ہے تو کیا ہے؟ ہاں خا، فصاحت بلاغت اس میں نظر آتی ہے۔ ایک صاحب لکھنؤ سے تشریف لائے، اب فصاحت اردو بھی، اردو میں بات کریں، اردو میں کرو نا، آپ کے کیا حال ہے؟ میں نے کہا میرا بہت برا حال ہے، اور کیا کہہ سکتا ہوں؟ ان کو آپ کا تلفظ صحیح نہیں عربی کا۔ میں بولا میں تلفظ نہیں، میں اردو میں بات سمجھانے کی اردو میں کر رہا ہوں، عربی میں نہیں کر رہا ہوں، میں پورے خا کو صحیح ادا کرتے ہوئے کروں، میں اردو میں بات کر رہا ہوں۔ اردو میں اگر میں کسی کو حال کیسا پوچھوں گا تو وہ حیرانی سے مجھے دیکھا یہ کیا لفظ استعمال کرا، اس کو تو سیدھا پوچھنا پڑے گا کہ آپ کے کیسے حال ہے، آپ وہ حلق سے نکالو، اوپر سے نکالو۔ ہم ان باتوں میں کھو کے رہ گئے۔ شفاعت ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر جبرائیل سے عرض فرمایا کہ جبرائیل
میدان میں شہید ہونے والے ہی اگر شہید کہلائیں گے تو میرے امتی بہت کم ہوں گے. یعنی ہمارے کو اسلام لڑائی جھگڑے قتال کی بات نہیں کرتا. جتنا موقع مل سکتا ہے ہم احتیاط سے کام کریں. رسول اللہ علیہ وسلم مکے پر فتح جب کرنے کے لیے گئے 10,000 کی فوج. مکے کی آبادی 4-5 ہزار نہیں تھی. اس میں سے عورتیں مرد بچے. آپ چاہتے تو حملہ کرتے اور ان تمام لوگوں سے بدلہ لے سکتے. آپ نے کہا احتیاط کی, آپ نے نہیں کیا. اس سے پہلے عمرہ کرنے کے لیے گئے, صلح حدیبیہ کے لیے انہوں نے کہا شرطیں مانی, 10 سال کی پیس ٹریٹی ہو رہی ہے, اس بار نہیں کرنے دیں گے, اگلے بار آئیے. ٹھیک ہے, مان لی, ہر بات مان لی. حالانکہ اس وقت بھی 1400 صحابہ اکرام نے بیعت رضوان ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر رسول اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی کہ یا تو جان دے کر جائیں گے حضرت عثمان کے لیے یا جنگ کر کے جائیں گے. اسلام جنگ کی بات نہیں کرتا, اسلام آخری وقت تک صلح کی بات کرتا ہے. یہ تمام لوگ, اور جو حادثے میں اچانک مر گیا, پہاڑی کی بلندی سے گر گیا, ایکسیڈنٹ سے مر گیا, جل گیا, کسی وجہ سے کسی نے قتل اچانک مار دیا اس کو, یہ جو اچانک موتیں ہوں گی یہ بھی شہادت میں آئیں گی اور یہ لوگ شفاعت کریں گے. اور سب سے بڑھ کر شفاعت جو ہوگی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی. تو قیامت میں پہلے ہمارا سامنا ہوگا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ میرے الفاظ نہیں ہیں, میں آپ کو جو ہے وہ احادیث کے ترجمے سنا رہا ہوں. ایک صحابی, مدینے کے صحابی انصاری تھے, آپ نے ان سے مخاطب ہو کر کوئی بات انہوں نے آ کے بیان کیا, ایسا ایسا ہو رہا ہے ماحول میں, تو فرمایا کہ دیکھو میرے بات صبر کرنا. ہو سکتا ہے کسی چیز میں تمہیں کم ملے جس کی تمہیں شکایت ہو, میرے بات صبر کرنا. قیامت میں میری اور تمہاری پہلی ملاقات حوض کوثر پر ہو, جہاں میں اپنے آپ کو پلاؤں, اپنے ہاتھوں سے اپنے امتیوں کو پانی پلاؤں. نمبر 1, صحابہ پی کے چلے گئے, تابعین تابعین چلیے, ہم آئے, ہم بھی تو جائیں گے, لائن میں کھڑے ہیں نا. 14ویں صدی کے مسلمان آپ ہم سب تو ہیں, اللہ کے رسول ہمیں پانی پلائیے. میں نے کیا عرض کیا آپ سے, گیو اینڈ ٹیک کا معاملہ ہے. کیا کر کے آئے, میرے لیے کیا کر کے آئے؟ آسان طریقہ بتایا تھا ہمارے بزرگوں نے, دن بھر درود پڑھتے رہو. اچھا, تمہارے دن بھر درود پڑھنے سے کتنے مسلمان ہوئے؟ اور تم جھوٹ بولنا چھوڑے نہیں چھوڑے, غیبت کرنا چھوڑے نہیں چھوڑے, دھوکہ دہی چھوڑے نہیں چھوڑے, برائیاں تم سے ختم ہو گئی دودھ پہ, یا صرف جمعے کے دن میں مجھ پر درود پڑھتے رہے, بقایا 6 دنوں کے اندر اپنے دفتروں میں کاروبار کی جگہ پر غلط بیانیوں سے کام لیتے رہے؟ کیا جواب ہے ہمارا؟ کیا وہ ہے جواب؟ یہ روزمرہ کے ہمارے معاملات نہیں ہیں. اللہ ماشاءاللہ بہت متقی پرہیزگار کوئی ہو سکتے ہیں, ایسے تو میرے کو بہت سے بے شمار میں غیر مسلموں کے ساتھ کام کر چکا ہوں, انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں کہا, دھوکہ نہیں دیا, رشوت نہیں لی, غلط بیانی سے کام نہیں لیا, فحش لفظ منہ سے نہیں نکالا انہوں نے. ایسے بے شمار کے ساتھ میں کام کر چکا ہوں. تو کس بنیاد پر اللہ جنت دے گا؟ اسے کہ یہ مسلمان محمد صاحب کے امتی ہیں اور یہ رام کرشن کے ماننے والے, یہ جیزس کے ماننے والے, اللہ چھوڑ دے گا ان کو؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو بغیر دیکھے بغیر سمجھے کہ اس طریقے سے پانی پلا دیں گے؟ چلیے فرسٹ اسٹیج ختم ہو گیا, پانی پی لیے. سیکنڈ اسٹیج, رجسٹر جیسے ہی ہاتھوں میں آئے گا پتہ چلے گا کون جنتی ہے کون دوزخی ہے. جن کے سیدھے ہاتھوں میں نامہ اعمال ہوگا, رجسٹرڈ ہوگا, وہ جنتی ہے. جن کے بائیں ہاتھ میں ہوگا وہ جہنمی ہے. اصحاب الشمال, یعنی خود آدمی چھپائے گا اس کو پیٹھ کے پیچھے, اور ظاہری اپنے پیٹھ کے پیچھے چھپائے گا, نہیں لوگوں کو نہیں بتائے گا, خاندان والوں کو نہیں بتائے گا کہ میرا نام اعمال یہ برائی کا ہے اور میں پیٹھ پیچھے چھپا رہا ہوں. اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شفاعت کے لیے جائیں گا. چلیے قیامت کا منظر یہ مت سمجھیے کہ میں وقت لے رہا ہوں. ظہر کی نماز اذان کا وقت بہت لیٹ ہو چکا ہے. 12:24 پر اذان ہوتی ہے, تو تقریباً 12:35 پر تقریر شروع ہوتی ہے. سردیوں کا موسم ہے, دن چھوٹے ہیں, راتیں بڑی ہیں. 4 دن کی راتوں میں کیا تیر مارے ابھی تک پتہ نہیں چلا. کتنی بار قرآن پڑھے, کتنے بار بال بچوں کے ساتھ بیٹھ کے, پکنک تو ہوئی ہوگی, کھانا پینا بھی بہت ہوا ہوگا, بال بچوں کے ساتھ بیٹھ کر سمجھے سمجھانے کا کتنا معاملہ ہو.
سارے غیر گنہگار بیٹھ کر وہاں پہ سن. اب ان کو احساس ہوگا دنیا کے تمام گنہگاروں کو جو کسی مسلک کے ماننے والے ہوں, کسی ملک کے, کسی زبان کے ماننے والے, انہیں احساس ہوگا کہ نہیں, ہم آدم کی اولاد ہیں. اب ان کے ذہن میں جو پرانے, جو ان کے سب کانشیس میں بات چھپی ہوئی ہے نا, وہ سامنے آ جائے گی. ہاں, اللہ نے ہم کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے ایک وعدہ لیا تھا, الستو بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا, ہم نے کہا تھا یقیناً تو ہمارا رب ہے. شہدنا, ہم گواہی دیتے ہیں. لیکن وہ عالم ارواح میں تھا. دنیا میں آ کر وہ ذہن کے پیچھے حصے میں چلا گیا, بھول گئے, کسی حد تک بھول گئے. اور ایک خدا کی جگہ بہت سارے خدا دنیا والوں نے بنا کے. اب جیسے ہی قیامت کے دن اٹھیں گے وہ تمام چیزیں یاد آ جائیں گی. اب انہیں یاد آئے گا کہ نہیں, ہم بندر کی اولاد نہیں تھے, ڈارون کی تھیوری سے ہم آدم کی اولاد تھے, اور وہ پہلے پیغمبر بھی تھے. اب یہ تمام گنہگار مل کر ان کی خدمت میں جائیں. آپ تمام انسانوں کے باپ ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی معراج ہی میں بتایا نا, پہلے آسمان پر جب آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو آپ نے دیکھا کہ حضرت آدم بیٹھے ہوئے اپنے سیدھے ہاتھ کی طرف دیکھ رہے ہیں. اصل ہمارے مقررین بعض وقت دائیں بائیں جب کہتے ہیں یہ بھول جاتے ہیں کہ اردو والے بہت کم ہیں. اب وہ دایاں بایاں یوز نہیں ہوتا, رائٹ اینڈ لیفٹ یوز ہوتا ہے. سیدھے ہاتھ کی طرف جب دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں, بائیں ہاتھ کی طرف لیفٹ ہینڈ پہ دیکھتے ہیں تو رونے لگتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ سیدھے ہاتھ کی طرف ان کی وہ اولاد ہے جو جنت میں جانے والی ہے, بائیں ہاتھ کی طرف ان کی وہ اولاد ہے جو جہنم میں جانے والی ہے. وہ اپنے اولاد کے اس حصے کو جو جہنم میں جانے والی ہے دیکھ کر رو رہے ہیں. آدم علیہ السلام کروڑوں سال پیدا ہوئے, ان کو نہیں معلوم ہم کہاں ہیں, وہ ہمارے لیے رو رہے ہیں, ہم جیسوں کے لیے رو رہے ہیں کہیں میری اولاد کا یہ حصہ جہنم میں نہ جائے. وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ انڈیا والے ہیں, مسلمان, یہ اچھا مسلمانوں میں بھی کتنی کیٹیگری ہے بھائی, پہلے وہ بھی تو سوچو. دینی اعتبار یوں تو مرزا بھی ہو, سید بھی ہو, افغان بھی ہو, تم سبھی کچھ ہو, بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. مسلکی اعتبار سے, فقہی اعتبار سے, زبان کے اعتبار سے, علاقوں کے اعتبار سے ہم سارے بڑھ گئے. بہرحال گزارش ہوگی, باپ ہوتا ہے. اللہ سے الفاظ دیکھیں, آج اللہ جتنا غضبناک ہے, غضب کے الفاظ عربی میں استعمال ہوئے. ہم لوگوں نے اردو میں بعض لفظوں کو ایسے بے معنی بنا دیا ہے کہ بعض وقت سوچنے پر ہنسی آتی ہے. آپ کسی دعوت میں گئے, شاندار بریانی تھی, اس کے اوپر باقاعدہ زعفران وغیرہ, اور وہ کھا کے آ کے کیا غضب کا کھانا تھا. عربی میں غضب کے معنی بالکل مختلف ہیں. ناراض ہو جانا, غصے میں آ جانا, غضب کے یہ معنی مفہوم ہیں. اور ہم اردو میں کیا بنا لیا, وہ غضب کو بڑا آسان لفظ بنا لیا, بڑا خوبصورت لفظ بنا لیا. بلکہ کوئی خوبصورت انسان دیکھے کیا غضب, بلا کا انسان ہے. بلا بھی اردو میں معنی مفہوم غلط, بلا عربی میں امتحان کے, ٹیسٹ کے ہیں. آج اللہ جتنا غضبناک ہے اس سے پہلے کبھی نہیں. اور مجھے اپنی پڑی ہے, میں تمہاری سفارش نہیں کر سکتا, تمہاری شفاعت نہیں کر سکتا. تم جاؤ اس پیغمبر کے پاس, میرے اس بیٹے کے پاس جس نے 950 سال تبلیغ کی ہے. کس نے کی؟ حضرت نوح علیہ السلام. 950 سال قوم کو ایک ہی بات بتا رہے, اللہ کی بندگی کرو. قوم شرک میں مبتلا ہے, وہ پنجتن پاک ہے, ودہ, یغوث, نصرہ, سوا. بہت سارے لوگوں کے الفاظ سن کر تھوڑی ناراضگی ہوتی دل میں, یہ صاحب بزرگوں کو مانتے ہی نہیں. ارے بزرگ اللہ تھوڑی ہے, ان کو ماننے کا مطلب ایمان لانا ہے. ہم بزرگوں کو, ہر کلمہ گو کو میں مسلمان اور نیک مانتا ہوں, توقع رکھتا ہوں کہ اللہ انشاءاللہ اس کو جنت دے گا. میرے کہنے سے نہیں دے گا, ان کے اعمال, میرے اعمال جیسے ہوں گے مجھے ملے گا. ہو سکتا ہے یہاں تمام بیٹھنے والے سارے جنتی ہوں سوائے ایک میرے, ہو سکتا ہے. حضرت عمر جب یہ جملے فرما رہے ہیں تو مجھ جیسی یعنی گنہگار ہنسی اور کیا کہہ سکے. وہاں جاؤ, نوح علیہ السلام فرمائیں گے کہ نہیں, وہی الفاظ, آج اللہ جتنا غضبناک ہے اتنا کبھی نہیں. پھر وہ مزید مشورہ دیں گے ابراہیم علیہ السلام کے بارے.
اے اللہ کے نبی آپ تو قلیل اللہ، اللہ کے دوست ہیں، اور کیا چاہیے آپ کیجئے کچھ. فرمائے وہی الفاظ، نہیں اللہ جتنا غضبناک ہے کوئی نہیں. وہ مشورہ دیں گے. اس زمین پر ایک ہی بندے سے اللہ نے ڈائریکٹلی بات کی ہے، کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام، ان کے پاس جاؤ. اب جلالی بزرگ بھی ہے شاید اللہ، ان کا بھی یہی جواب اگر نہیں ہے. اس بندے پر، اس زمین پر اللہ نے کیسے بندے کو پیدا کیا جو بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے؟ تم عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ کے پاس جاؤ. عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جب یہ تمام گنہگار پہنچیں گے تو وہ کہ آج کوئی سفارش نہیں کر سکتا سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تمام گنہگار وہاں پہنچیں گے، ہم بھی شامل ہوں گے وہاں. اللہ ماشاء اللہ میں تو ہوں گا. آپ لوگ رہتے ہیں اس طرح کہ آپ لوگوں کا تقدس، آپ لوگ کی عبادات، آپ لوگوں کا تہجد، یہ سب کرتے ہوں گے نا. 4 دن میں تو کرے ہوں گے. ہاں مسکرا رہے ہیں خالی بیٹھ کے. میرے کو دیکھ کے مسکرائے تو کیا ملے گا؟ 4 دن اللہ دیا تھا یہاں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے، فرمائیں گے کہ ہاں آج میں یہ کام کروں گا. لیکن کیا آپ وہ منظر دیکھ کے پڑھ کے مسلم شریف میں حیران رہ جائیں گے. 3-4 صفحے کی حدیث ہے، 3-4 صفحے ترجمہ اس کا. اٹھ کر اپنی جگہ سے اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھا ہے، تخت پر بیٹھا ہے. پورے انسانیت پوری سامنے کھڑی ہے. ہر انسانیت کے سامنے، ہر قوم کے سامنے ان کے نبی کھڑے ہوئے. کتنے نبی ہیں؟ 1,24,000. ان سب کے سامنے حساب. ہم آئے آخر میں، حساب ہوگا پہلے. اب یہ بات یوں ہے کہ آپ سب بیٹھے ہوئے، میں پہلے آیا، میں یہاں کھڑا ہوں، آپ سب مجھے دیکھ رہے ہیں میں جو کر رہا ہوں، یا اگر کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں نا یہاں پر. وہاں پر ساری دنیا کے لوگ دیکھیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. چلیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں حاضر ہو، سجدے میں پڑ گئے. کون؟ خاتم النبیین، امام الانبیاء، رحمت للعالمین. کیا حالت میں ہے؟ سجدے میں. پیشانی اور ناک زمین پہ لگی ہوئی ہے. رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی تعریف کرنے کی کوشش کروں گا، مجھے سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کیا بولوں. اللہ الفاظ مجھے سکھائے گا تو میں ان الفاظ میں اللہ کی تعریف کروں گا. اللہ کو بڑا مزہ آئے گا. اللہ سنتا رہے گا، دیکھتا رہے گا. ایسے کہ اس کا سب سے محبوب ترین، سب سے متقی، پرہیزگار ترین بندہ اس کی تعریف حمد و ثنا کر رہا ہے. اللہ کو لطف آئے گا. کافی دیر تک اللہ وہ حمد و ثنا سننے کے بعد میں فرمائے گا اے محمد سر اٹھاؤ صلی اللہ علیہ وسلم، مانگو کیا مانگتے ہو. شفاعت یہاں ہوگی. اچھا ایسا بھی نہیں ہوگی کہ پہلی بار میں مانگ لیا پوری امت کو بخشو، نہیں. 70,000. آج کی مسلم پاپولیشن کتنی ہے؟ آج کے ڈیٹ میں 1 بلین سے زیادہ ہے. 100 کروڑ سے زیادہ ہے. اور دنیا کی آبادی شاید 700 کروڑ. اب ایک چلیے حساب کو آسان کرنے کے لیے 70,000 نکال کر 1 کروڑ رکھ دیتے. 21ویں صدی کے لیے رسول اللہ علیہ وسلم کو کتنے سجدے کرنے پڑیں گے؟ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ شفاعت. ہم نے قصے سن لیے، فلاں بابا فلاں صاحب نے یہ کیا، اور ان کو خواب میں کسی نے دیکھا، انہوں نے پوچھ لیا. وہ خواب دیکھنے والے کا نام آج تک ہمارے سامنے نہیں آیا، اور وہ صاحب کس طریقے سے یہ آ کے اطلاع دیا. ایک بات یاد رکھیے، خواب میں سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی بزرگ بن کے آئے گا وہ شیطان ہوگا. یہ حدیث کا ترجمہ سنا رہا ہوں. شیطان میری شکل میں کبھی نہیں آ سکتا اور دوسرے بھیس بدل کر تمہیں گمراہ کرے. اور ہم یہ واقعہ سن کر کہ وہ، اب بتائیے ایک بزرگ عراق میں رہتے ہیں، 1 مہینہ پہلے کسی نے 11ویں کی ان کے لیے کنڈے کیے، کھیر پوریاں سارے بنائے، ان کو بانٹا، لوگوں کو بانٹا. وہ جانتے بھی نہیں ہیں بیچارے، جیسے کہ وہ ان کی غذا بھی نہیں ہے. انڈیا کے جو کھیر پوریاں ہیں نا وہ اربوں میں نہیں چلتے. ان کا کھانا پینا میٹھا ہر چیز الگ ہی ہے.
لیکن میں نے کچھ لوگوں کو کھلا دیا، غریبوں کو بھی نہیں کھلایا، خاندان والوں کو کھلا دیا جو پیٹ بھرے ہوئے تھے، وہ جاتے آتے نام ہی رکھ کے گئے، اور توقع یہ رکھا کہ وہ عراق والے صاحب میری تو بخشائش کریں گے، ان کے نام پر میں نے یہ کھیر پوریوں کی دعوت کی ہے۔ اب کس نے کیا 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 ہے، کس کی جگہ کیا ہے، واللہ اعلم، ہم تفصیل میں نہیں جائیں۔ اب بتائیے آپ مجھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا یہ منظر میں نے جو آپ کے سامنے رکھا ہے کہ اللہ کے سامنے جا کر سجدے میں پڑھ کر لمبے عرصے تک اللہ کی حمد و ثنا کریں، سر اٹھائیے، مانگیے، کیا مانگتا ہے؟ امتی۔ کتنے سجدے کرنے پڑے، کس کے لیے؟ ہم جیسے گنہگاروں کے لیے۔ دین دوسروں تک پہنچانا تو بہت دور کی بات ہے، ہم خود مسلمان ہونے کے بارے میں سوچنا نہیں چاہتے۔ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، چھوٹی چھوٹی برائیوں سے بچانا، لوگوں تک، غیر مسلموں تک اپنے رسول کی بات پہنچانا، اللہ کا کلام پہنچانا، یہ ہم نے سوچا ہی نہیں اس بارے میں۔ اور امیدیں، آرزویں، تمنائیں رکھ کے بیٹھے ہیں کہ فلاں جگہ یہ دروازہ ہے، یہ جنتی دروازہ ہے، وہ جنتی دروازے میں 10 سال پہلے اسٹیمپیڈ اتنی ہوئی، اتنی بھیڑ پڑی کہ 60 آدمی آن دا اسپاٹ مر گئے، اب پتہ نہیں کہاں گئے، وہ مجھے نہیں معلوم، لیکن اس دروازے کے نیچے سے گزرتے ہوئے اب ایک آدمی جو گزر گیا جنت میں چلا گیا۔ عقیدہ یہ ہوتا ہے، عقیدہ اس کو توقع ہے کہ میں اس دروازے سے اندر سے نکل جاؤں گا، میں جنت میں جاؤں گا۔ یہاں پہ سینکڑوں لوگ عمرہ کر کے آئے ہیں، اللہ کے گھر کا 7 بار چکر طواف کر کے آئے ہیں، ان کو یقین نہیں ہے جنت میں جانے کا۔ اور ہمارے ملکوں میں ایک دروازہ ہے، ایک علاقے کے اندر، وہ اتنا مقدس علاقہ ہے کہ وہاں جو دروازہ بنا اس کے نیچے سے گزرنے پر جنت مل جائے گی ہم کو۔ ہمارے عقیدے، ہماری سوچ، ہماری فکر کیا ہے، ذرا سوچ کے دیکھیں۔ تو یہاں ہم اپنا یہ موضوع ختم کرتے ہیں، آخرت شفاعت کا موضوع۔ انشاءاللہ اگلی بار جو گفتگو آپ کے سامنے رہے گی وہ ہمارے رسومات، عبادات پر ہوگی انشاءاللہ، مختصر ہی رہے گا۔ آپ کے ایک مقرر جو اس وقت پاکستان گئے ہوئے ہیں، عمر شریف صاحب، ان کے کزن کا انتقال وہاں پر ہوا ہے، نوجوان آدمی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، دوزخ سے بچائے، جنت میں الفردوس عطا فرمائے، ان کے گھر والوں کو بہترین ان کا نعم البدل عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔